ایک شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد محترم نے اسے 2 جملے پڑھائے۔ نمبر 1 جھوٹ مت بولو، نمبر 2 غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کا کہا گیا تو شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن پھر استاد محترم نے سبق سنانے کو کہا۔ شہزادے نے پھر عرض کیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہوا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے، لہذا کل لازمی سبق یاد کر لینا، بعد میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے اگلے دن بھی شاگرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہے۔ استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، طیش میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں سے 2 جملے نہیں یاد ہو رہے۔ تھپڑ کھا کر تو ایک دفعہ شہزادہ گمسم ہو گیا۔ پھر بولا کہ استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوراً سبق یاد ہو گیا۔ شہزادہ عرض کرنے لگا کہ استاد محترم، آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھی۔ نمبر 1 جھوٹ نہ بولو، نمبر 2 غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، لیکن غصہ نہ کرو، یہ مشکل کام تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے، لیکن غصہ آ جاتا تھا۔ اب جب تک میں غصے میں قابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا۔ آج جب آپ نے تھپڑ مارا، اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے، اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا۔ آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو بالکل سیکھ لیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے آپ سے کام رکھنا ہے۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ خاموش رہو، صرف اللہ ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، ذہنوں میں اندھیرے ہیں، سڑکوں پہ اجالے ہیں۔ میں نے کچھ لوگ لگا رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے۔ تنخواہ کچھ بھی نہیں، مگر کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ موڑ آ جائے تو مڑنا پڑتا ہے، اسے راستہ بدلنا نہیں کہتے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ بری بیوی کی پہچان، 2 باتیں جس بیوی میں ہوں
وہ کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ کیا آپ میں ہیں یہ دو باتیں؟ نمبر 1 محفل میں شوہر کی برائی کرنا، نمبر 2 سسرال میں خود کو الگ تھلگ اور تنہائی پسند رکھنے والی۔ الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں، اور دل پر اثر کے بعد اعضاء و جوارح پر عمل کرنے کا حکم نازل ہوتا ہے، اور یوں انسان کا کردار بنتا رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹیاں نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ہمارے پاس ہر شے کی کثرت ہے، صرف وقت کی قلت ہے۔ دور نظر آنے والے مناظر قریب سے ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی بار دیکھنے سے دل یہ کہے، میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ جو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں جانتا، اس کے لیے رونا چھوڑ دے۔ ڈرتا ہوں آج کل کسی کو اپنا راز بتانے میں، کیونکہ وقت نہیں لگتا لوگوں کو آپ کسی کے درد کا مذاق بنانے میں۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ میں چلنے کے لیے وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا بھی مانگنے کا وقت نہ ملے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ میں نے کچھ لوگ لگا رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں مگر کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، ذہنوں میں اندھیرے ہیں، سڑکوں پہ اجالے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔